بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن امین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں خان ظاہر خان موسیٰ خیل، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اور دوسرے مہمان کا آپ کو تعارف کروائیں تو عاصم زیب تجزیہ کار بھی ہیں اور صدر نیوز سحر فاؤنڈیشن ہیں آزاد کشمیر سے، اور بڑا ایک اہم رول دے رہے ہیں، اور جو سوشل سرکل ہے اس کے اندر بھی ان کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے۔ تو آج بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ریاستی دہشت گردی ہے بھارت کی وہ جاری و ساری ہے۔ ہر روز ہر آئے روز وہاں پہ جو نہتے کشمیری ہیں انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ کیا پالیسی اپنائی جا سکتی ہے کہ جس سے روزانہ کی بنیاد پر شہید ہونے والے جو کشمیری ہیں انہیں اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو عاصم زیب صاحب، میں آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ آئے روز کا یہ معاملہ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور خاص کر کے جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے وہ نوجوانوں کو بنایا جا رہا ہے، مطلب کہ نوجوانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا اس پر نقطۂ نظر ہے آپ کا، اور آپ کیا کہیں گے کہ کیسے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ حسن اینڈ یور انٹائر ٹیم فار کنسیڈرنگ می۔ آپ کے سوال کے جواب کے ڈومین میں رہ کے میں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ایکسپوئر یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 اس کے کشمیر کا جو کنفلکٹ ہے وہ ابھی اس سچویشن پہ پہنچ چکا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک سم ڈیسیجن، ہمیں ابھی کچھ فیصلے لینے پڑیں گے، اور خاص طور پر جو انڈیا کا ایک اسپانسر ٹیررزم ہے، انڈیا کی جو ٹروپس ہیں انکلوڈنگ سویلین جو وہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کا ہیومن رائٹس کے ابیوز کر رہے ہیں، اس کے بعد کڈنیپنگ کر رہے ہیں، دوسری تیسری چیزیں، یہ ساری ایک انڈیا کی طرف سے ایک اسپانسر جو ہے ٹیررزم کا حصہ ہے، اور اسی کی جو ہے نا سب ڈومینز میں آتا ہے۔ تو ہمیں بیسیکلی جو کشمیر ہیں، کشمیری جو کمیونٹی ہے یا وہاں کشمیر کے رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ دن بدن مزید جو ہے نا اس کیجولیٹیز کا شکار ہو رہے ہیں، مزید دن بدن انسرٹنٹیز بڑھ رہی ہیں۔ سو بیسیکلی ابھی ہمارا جو نقطۂ نظر ہے بیسیکلی، اور جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہے پاکستان، اس کا جو ابھی وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کا جو کیس ہے وہ عالمی سطح پر اور قومی سطح پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ کیونکہ میں آپ کو 2-3 چیزیں ایک اور بھی کوٹ کروں گا، وہ کہ دیکھیں جس ٹائم آرٹیکل ایبروگیٹ ہوا 5 اگست کو، تو سب سے پہلا کام جو ہندوستان نے وہاں پہ کیا، دے شٹ ڈاؤن آل دی کمیونیکیشن ریسورسز، انٹرنیٹ ریسورسز۔ اس کی بیسیکلی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو ہیومن رائٹ کا ابیوز کرنا چاہ رہا تھا وہاں پہ، اس کے بعد کیا اس کے بعد انہوں نے کلنگ کی، کڈنیپنگ کی، اور اس کے کئی جو ہے نا وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں چھپائی انہوں نے۔ اب دنیا کے سامنے جو انڈیا ایک مطلب اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتا ہے اور خاص طور پر اپنا ایک موقف بیان کر رہا ہے، تو جب وہ ایک طرف سے اس طرح کی کیجولیٹیز کرتا ہے، دوسری طرف سے وہ چیزوں کو چھپا کے لگتا ہے، لیکن دنیا کی آنکھیں تو بند نہیں ہو سکتی اس سچویشن پہ جی۔ اور ہمیں جو بیسیکلی اس سٹیج پہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو پاکستان از آن دا بیسٹ پوزیشن، اور ہمیں جو ہے نا ابھی کچھ نہ کچھ ہمیں انیشیٹو اور سورج یہاں پہ لینے پڑیں گے کشمیر کاز کے حوالے سے۔ خان ظاہر خان موسیٰ خیل، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، اور آپ سے میں اس حوالے سے جانوں گا کہ ابھی وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور پوری دنیا میں کشمیر کے موقف کو بھی آگے لے کر چل رہے ہیں اور وہاں بات بھی کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی مؤثر ہے یہ پالیسی، اور کیسے اسے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے حسن امین راجہ صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کشمیر کا سے بولنے کا موقع دیا، اور آپ کے ناظرین ہمیں سن رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر حسن امین راجہ صاحب کے مسئلے میں اقوام متحدہ عالمی ادارے کا جو کردار ہے وہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ خاص کر آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بات کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کا کے لیے جو جدوجہد کی ہے، جس طرح انہوں نے اس کے ذوالفقار ہمارے ایک قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ ہم آزاد خان لڑیں گے، ہم گاز کھائیں گے، پاکستان کا کشمیر شارہ کا ہے۔ اسی طرح نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کا قطعی نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کشمیر کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے، اور اسی طرح کشمیر میں جو مظالم ہو رہا ہے اور بھارت کا غنڈہ گردی بدماشی جو ہمارے کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہے، پاکستانی عوام اور نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری
زرداری نے جو کردار ادا کیا ہے، جو کہ مختلف دورے کیے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حق کی طرف آگے گامزن ہو جائے، کیونکہ کشمیر کی وجہ سے بھارت اور پاکستان جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اسی طرح فلسطین کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے، جب یہ حل نہیں ہوں گے تو اس خطے میں امن مشکل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حالیہ دورے کر کے کشمیر کا کو جو اجاگر کیا ہے اور دنیا کے سامنے رکھا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے جو جدوجہد ہے یہ ضرور رنگ لائے گی۔ جی بالکل ٹھیک۔ خان ظاہر خان صاحب، آپ سے اس حوالے سے بھی جانوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران جو مسائل تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں عمران خان نے بڑے اچھے اور احسن طریقے سے انہوں نے بھی یہ مقدمہ لڑا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا، مسائل جوں کے توں ہیں اور کشمیریوں کو ایسے ہی شہید کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کیسے اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں، کیونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں اور ان کی پالیسی بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس سے زیادہ بڑھ کر آگے کوئی معاملہ اٹھانا ہوگا کہ جس کی وجہ سے کم از کم وہاں پہ جو کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور خاص کر کے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اسد حمید راجہ صاحب، جیسے آپ کو معلوم ہے، نوجوان چیئرمین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ اور جو ممالک ہے ان کے سامنے انہوں نے دورے کیے اسی کشمیر گاز کے لیے کہ روز ہی نئے کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بھارت کی کسائی اس پہ ظلم کر رہا ہے، باقی فوج وہاں گھسا ہوا ہے، نوجوان ہمارے مائیں بہنیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتیات کیا جا رہا ہے، تو اسی مسئلے کو انہوں نے اجاگر کیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی بات اس کے ہمارے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے بولا تھا، جیسا میں نے آپ کو بول دیا کہ ہم کشمیر پہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم کشمیر کے لڑیں گے جیسے پہلے لڑے ہیں۔ پہلے تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ دنیا کو ہم اس پہ قائل کریں کہ اس میں آپ اقوام متحدہ مداخلت کریں، جو کہ ابھی تک اقوام متحدہ ناکام نظر آ رہا ہے، اور یہ کوشش کریں گے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو حل کیا جائے۔ جی بالکل ٹھیک آپ نے بجا فرمایا، اور یقینی طور پر یہ بڑا اہم ہے کہ جو وزیر خارجہ ہیں یا جو پاکستانی ابھی پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت ہے اسے ایک اہم رول دینا ہوگا، یہ لازمی ہے، اور پورے ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے۔ عاصم زیب، آپ کی جانب بڑھوں گا کیونکہ آپ سوشل سیکٹر میں بھی بڑا کام کر رہے ہیں، آپ سے اس حوالے سے جانوں گا کہ جو کشمیری قیادت ہے وہ بھارت کو اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ 5 اگست 2019 کے جو یک طرفہ اقدامات ہیں انہیں واپس لیا جائے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کی ابھی ہندوتوا کی جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ کیا ایسے اقدامات جتنے انہوں نے کیے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد وہ کیا انہیں واپس لیں گی؟ اس کے لیے ہمیں کیا پالیسی درکار ہوگی، اور انٹرنیشنل فورم پہ ہم کیسے اسے موبلائز کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں؟ دیکھیے حسن، 2-3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 از کہ انڈین نیریٹیو از ایکسپوزنگ آن ایوری فارمیٹ، وہ جہاں پہ بھی اپنا کشمیر کے حوالے سے موقف لے کے جاتا ہے وہ ایکسپوز ہو کے واپس اور ناکام ہو کے وہاں سے واپس آتا ہے۔ ابھی 2024 میں وہاں انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح جو مودی گورنمنٹ ہے پچھلی جب اس کی الیکشن کے دورانیے میں اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں انڈیا کی رہی کشمیر میں، اور الیکشن کے دوران انہوں نے کشمیر کمیونٹی کو بہت زیادہ ابیوز کیا، وہاں پہ اٹیکس کروائے، انہوں نے اسپانسر ٹیررزم کروایا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کروائی، کیونکہ اس کو کیا کر رہے تھے وہ بیسکلی اپنے ایک الیکشن کیمپین کو امپاور کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ایک جو سیاسی ان کی مفاد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا کشمیر کی وادی کو جو ہے نا انہوں نے جنگ کا میدان بنایا۔ وہ ہمیشہ سے ایکسپوز ہوتے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فورم میں آلریڈی یہ چیز کوڈ کر چکا ہوں کہ پاکستان کا نیریٹو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ پاکستان کے، اور جب انڈین کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ کشمیر میں کرتا ہے تو پاکستان فوج اور ان سے منسلک جو بھی جتنے بھی خفیہ ادارے ان کی ریزسٹنس، اور انہوں نے ہمیشہ ان کو فائٹ بیک کیا، اور وہاں سے وہ دھکے دے کر واپس نکالے گئے، اور ان کے جو اس طرح کے عزائم تھے ایٹ لیسٹ جو وہاں پہ کیجولیٹیز تھی، لوگوں کی جو مطلب کمیونٹی کو بیسکلی انسرٹنٹیز فیس کرنی تھی،
वो पाकिस्तान हुकूमत और जो पाकिस्तान अफवाज हैं और उनके साथ मुंसलिक जितने भी खुफिया अदारे हैं उनकी सबकी जो है ना एक कंबाइन और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से ये काफ़ी हद तक उन्होंने रेजिस्टेंस किया, कम किया। अभी भी वो इस सिचुएशन में अक़वाम मुत्तहिदा पे पाकिस्तान का मैं 2-3 बार कोट कर चुका हूँ कि केस इंतहाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बेसिकली इट्स अ राइट टाइम टू जंप ऑन दिस केस और हमें जो है ना इसको हम इंशाल्लाह विन करेंगे हर सूरत। जी बिल्कुल ठीक है। खान ज़ाहिर खान साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, आपसे मैं कुछ पूछूंगा बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से कि अभी वहाँ के जो मसाइल हैं और ख़ासकर सैलाब के बाद के जो मसाइल हैं, क्या वहाँ पर काबू पाया जा सका है और पीपल्स पार्टी इस पर कितने इकदाम कर रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो पूरे पाकिस्तान की जमात है, लेकिन अभी वो सिर्फ सिंध की हद तक रह गई है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जमात, इसकी सिर्फ एक ही सूबे तक रहने की वजूहात क्या हैं? इस हवाले से कुछ हमें और हमारे नाज़रीन को बताएंगे। यकीनन हसन हमीद राजा साहब, बलूचिस्तान हम हमेशा ये गिला करते आ रहे हैं कि हमें महरूम, खासकर हमारी ये दावा होती है कि हमें जो हमारे हुकूक है वो हमें नहीं मिल रहे हैं। मगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई है उन्होंने बलूचिस्तान की जख्मों पे मरहम रखा है। जैसा आपको मालूम होगा, जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे तो उस वक्त उन्होंने आगाज याकूब बलूचिस्तान शुरू किया था और जो हमारे नौजवान पहाड़ों पे चढ़े हुए थे उन्होंने उसको फौजी दायरे में लाया और उनको आगाज याकूब के जरिए उसको रोजगार दी और वो नौजवान जो स्पेस से नाराज थे और पहाड़ों पे चढ़े हुए थे। इसी तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया जो किरदार अदा किया है खसूस बलूचिस्तान के लिए, उस वक्त जरदारी साहब के दौर में, हमारे दौर पिछले हुकूमत में, जरदारी साहब के दौर हुकूमत में बलूचिस्तान में 48,000 नौजवानों को रोजगार मिला था। 5,000 आगाज याकूब बलूचिस्तान के जरिए बकाया जो जब उन्होंने रोजगार दिया। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह फेडरेशन की जमात है और हमेशा फेडरेशन की बात करता है, इसी तरह बलूचिस्तान को अपना भाई समझकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया बलूचिस्तान के लिए जो मूवमेंट किया है, अभी उम्मीद है कि ये जो तबाहकारियां बलूचिस्तान की हुई थी तो हमें उम्मीद है कि ये मसाइल जो है जो सैलाब से हुए थे ये जब काबू पा लेंगे। खान साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा कोई पीपल्स पार्टी का इतना अहम रोल नहीं नजर आ रहा और अगर देखा जाए तो वहां से अगर इसे मुंसलिक किया जाए कश्मीर इश्यू पर तो यकीन जाने के कोई इतना जो अहम रोल देना चाहिए था, क्योंकि एक बड़ी पार्टी होने के नाते तो वो भी नहीं हो रहा। तो इस पे शार्ट आपके क्या कमेंट्स हैं? हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात है वो कश्मीरी भाइयों का है, वो सिंधी भाइयों का है, वो पंजाबी भाइयों का है, वो बलूचिस्तान के भाइयों का है। वो हमेशा मरकज की ये तासुब से बालातर हो के मुल्क के लिए सोचता है। हमेशा जब पाकिस्तान पे मुश्किल आया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना यहाँ तक कि अपना जानू का नजराना देकर पाकिस्तान का कट्टे का नारा जिस तरह से बड़े जरदारी ने लगाया है और इसी तरह कश्मीर के लिए आपकी बात सही है, हालात कुछ जैसे भी हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए सोचता है और मुल्क की बात करता है, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करता है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाला हुकूमत ये जो अब तब्दीली सरकार को भी आवाम ने देख लिया। खान साहब ने 3-4 साल में जो झूठ आवाम के साथ बोला गया कि 1,000 नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब कौन झूठ में नहीं आएंगे। अब कौन जो है वाकई जिन्हें की क़यादत की तरफ देख रहा है। जिस तरह ये मुख्तसर अरसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने वज़ारत ख़ारजा मिलते ही जिस शक्ल से अपने दौरे किए और दुनिया का बेहतरीन लीडर समझा जाता है, दुनिया के बेहतरीन जगहों में यंग एज में नौजवान
چیئرمین بلاول بھٹو جس طرح مشہور ہوا اور جس طرح انہوں نے جو جدوجہد کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آپ کی وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوگا، جس میں انشاءاللہ کشمیر ایشوز پہ بھی حل نکلیں گے. اسی طرح بلوچستان کے جو مسائل ہے اس کی بھی حل نکلیں گے. تو انشاءاللہ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئیں گے تو روزگار بھی ملے گا، اور یہ جو ہمارا نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان، یہ انشاءاللہ عوام تک پہنچے گا. جی ناظرین، تو آپ نے سنا کہ خان ظاہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. عاصم زیب صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گا. آپ ایک سوشل ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں. ابھی جو کرائسس چل رہا ہے آٹا بحران کے حوالے سے، تو 22 کروڑ عوام کا ملک اور یہاں پہ آٹے کا بحران ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے بہت سارے مسائل بھی ہیں اور وہاں پہ بھی آٹے کا بحران جوں کا توں ہے، اور لوگوں کو بہت مشکلات ہے کہ وہاں پہ آٹا ملنا محال ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ، ان کے اقدامات سے کیا آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی ایک اسٹیبلائز گورنمنٹ ہے، میں اس کو تو اس سے نہیں جوڑ سکتا. بٹ بیسکلی دا ایشو از فنکشنالٹی. We have a lot of resources, we have access to the resources, but we are not prepared to how to utilize, where to utilize and when to utilize. ہمارے پاس وہ اس طرح کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، پروگریسو ایڈمنسٹریشن کشمیر کے اندر. یہ میں چیز جو ہے نا بڑی لاؤڈلی اور کلیئر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ایڈمنسٹریشن نہیں ہے پروگریسو، اور جو ایک ایڈمائریبل ٹیم ہوتی ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پاس بے شمار ریسورسز ہیں. ہمارے پاس یہ جس طرح کے جو ایک چھوٹے بحران آتے ہیں یا چھوٹے ڈیفالٹ آتے ہیں، چاہے وہ کہ آٹے کے حوالے سے ہو یا کسی اور بھی حوالے سے ہو، تو ان کو اوور کرنا یہ دس از ناٹ اے ایشو، یہ ایشو نہیں ہے. بٹ وہ ایڈمنسٹریشن پروگریسو نہیں ہے، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہیں، سم ٹائم انسرٹنٹیز کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ جو میں ابھی کچھ اس میں کوئی ریوالو کرنے کا کوئی اس میں پروسیس چل رہا ہے، نئے لوگ آ رہے ہیں، اس کو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر رن کر رہے ہیں. لیکن جب تک یہ پورا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور خاص طور پہ جو لائبلٹی ہے وہ جب تک پروگریسو نہیں ہوگی، یہ اس طرح کے کچھ شارٹ ٹرم ڈیفالٹ آتے رہیں گے اور جو ہے نا عوام کو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا رہے گا. فنکشنلٹی از دا امپورٹنٹ تھنگ. عاصم صاحب، بالکل آپ نے بجا کہا ہے، لیکن کیسے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس پر بھی تو نظر دوڑانی ہوگی. آخر کب تک ایسے ہی معاملات چلتے رہیں گے؟ جو فنکشنلٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی، کون اسے وہ کرے گا، بہتر کرے گا؟ ڈیفینیٹلی ہماری جو ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سپریم کمانڈر وہ سردار تنویر الیاس کے پاس ہے، یہ ویری ایڈمائریبل. میں یہ چیز تو نہیں کہوں گا، ان کے پاس پراپر ایک زبردست ٹیم موجود ہے اور اسی ٹیم کی یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں. ابھی ایک اتنا کوئی خاصا ٹائم پیریڈ نہیں گزرا ان کو آئے ہوئے. اس سے پہلے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عبدالقیوم نیازی صاحب تھے، میں انہیں کو کسی چیز سے ڈینائی نہیں کر رہا پڑتا. تھنگ از کہ تنویر الیاس کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے اور خاص طور پر ان کی جو پروگریس ہے اور جس طرح کی انہوں نے گورنمنٹ کو موبیلائز کیا ہے، وہ صرف سنگل گورنمنٹ کو نہیں، ہر گورنمنٹ کو موبیلائز کیا ہے. وہ خود جاتے ہیں وہاں پہ اور جا کر وہ چیزوں کو جو ہے نا انسپیکشن کرتے ہیں ان کی. باقی ان کے پاس بہترین ٹیم ہے. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور آفٹر دیٹ آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ اوور کم ہوگا ود ان دا ٹائم. صحیح. خان ظاہر خان صاحب کی جانب میں بڑھوں گا اور ان سے میں پوچھوں گا کشمیر کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل سطح پر ہم کشمیر کا جو ایشو ہے اسے کیسے اچھے طریقے سے موبلائز کر سکتے ہیں، اور جو ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. اور خاص کر کے آپ ہی کے پارٹی کے، آپ ہی کے سربراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں، تو انہیں کیا آپ پیغام دیں گے اور کس ذریعے سے ہم بہتر طور پر اس ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں یا انٹرنیشنلی طور پر موبلائز کر سکتے ہیں؟ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کا جو کردار ہے اس کو جاگنا پڑے گا، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور دنیا کو اس نے جو دورے کیے ہیں یہی کشمیر کا ایشو ہر دورے میں یہ اجاگر کرتا جا رہا ہے. انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ چیئرمین ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ اس پہ کام کر کے اس کا حل نکالا جائے گا. خان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ او آئی سی کا رول اس میں اہم ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا وزیر خارجہ کو اس حوالے سے جو اسلامی کنٹریز ہیں انہیں اکٹھا کر کے اس پلیٹ فارم سے، خاص کر کے وہاں پہ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، انہیں روکا جا سکتا ہے؟ اسلامی ممالک کی جہاں ذوالفقار بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو اسی نقشے پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور بالکل او آئی سی کا جو اسلامی ممالک ہے اس کا جو فورم ہے
اس پہ بہت کام ہو سکتا ہے. اس پہ بالکل آواز اسلامی ممالک کو بلند کرنا چاہیے, اسی فورم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عاصم زیب صاحب, آپ بھی اس حوالے سے گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس کی بڑے پیمانے پر وائلیشن ہو رہی ہیں انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, اور جو حریت قیادت ہے اس کے رول کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ حریت قیادت جس طرح سے رول دے رہی ہے مطلب کہ اسی پہ ہی اتفاق کرنا چاہیے, یا ان کو مزید کوئی پالیسیز ایسی بنانی چاہیے, خاص کر کے جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ جا کے رول دینا چاہیے, اور خاص کر کے مطلب کہ رول ان کا بنتا ہے, لیکن آپ کتنا مؤثر سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو رول ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے کشمیر کا ایشو جیسا پہلے جو جدوجہد کی ہے, جو قربانیاں دی ہے, اور جو مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے. جی خان صاحب, میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں. عاصم زیب صاحب آپ بتائیے گا. جیسے ہی کشمیر کا ایشو بیسکلی جیسا شروع ہوا تھا ویسا تو ابھی نہیں رہا, وہ بھی ایوالو ہو چکا ہے. تو لہٰذا ہمیں ود ان دا ٹائم, اور جس طرح کی وہاں پہ کلائمیٹ ہے مسئلہ کشمیر کو, اسی طرح سے ہمیں پالیسیز تیار کرنی پڑیں گی. اب ایسی سچویشن ڈیفینیٹلی آ گئی ہے کہ ٹرائلیٹرل ڈائیلاگ از دا اونلی آپشن لیفٹ. ہمارے پاس پاکستان, ہندوستان اور کشمیر کو انوالو کر کے ہمیں ایک ڈائیلاگ بنانا پڑے گا. وہ ڈیفینیٹلی تھرڈ پارٹی ہوگی, وہ اقوام متحدہ ہے, OIC ہے, جو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں انہوں نے ٹرائلیٹرل جو ڈائیلاگ ہے اس کو بیسکلی انہوں نے کمبائن کرنا پڑے گا. اور آفٹر دیٹ یہ ساری چیزیں کچھ ہوں گی, ڈیفینیٹلی فلیکسیبلٹی کچھ پاکستان کی طرف سے ہوگی, اور کچھ اس کی طرف سے ہوگی, اور کچھ کشمیریوں کی طرف سے ہوگی. اور یہ بڑا کلیئر اور بڑا صاف ستھرا مسئلہ ہے کشمیر کا. وی آر ود دا پاکستان نو میٹر واٹ دا کانسٹینٹ میں بھی. جی ٹھیک ہو گیا, آپ نے مطلب کہ ٹھیک اس حوالے سے کہا ہے کہ حریت رہنما اور حریت قیادت جو ہے اس حوالے سے ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے. دوسری جانب میں آپ سے پوچھوں گا, آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کیس آزاد کشمیر حکومت, خاص کر کے جو اسمبلی ہے وہاں کی, اگر انہیں موبلائز کیا جائے, انہیں یہاں سے بھیجا جائے یورپین کنٹریز میں, وہ ایک رول دیں, تو کیا وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کا جو رول ہے اور کسی بھی لحاظ سے یا یہاں پہ بیٹھ کے یا بین الاقوامی سطح پر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہاں کی جو بیسکلی ایک ریپرزنٹیشن ہوگی وہ ڈیفینیٹلی یہیں سے ہوگی. یہی جو نمائندے ہوں گے وہی جو ہے نا پوری نمائندگی کا, اور جو پوری ایک ڈائیلاگ ہوگا اس کا حصہ ہوں گے. تو ابھی اگر فار ایگزامپل پاکستان, ہندوستان اور کشمیر کی طرف سے جو ہوگا وہ اس میں جو کشمیر اسمبلی ہے یا جو ہمارے نمائندے ہیں ان کا حصہ انتہائی اہم ہے, اور یہ اسی طرح اپنا رول پلے کریں گے کہ جس طرح کہ پاکستان ہمیشہ ان کے دونوں کی میوچل کوآرڈینیشن سے رول پلے ہوگا, اور انشاءاللہ کشمیر کا ڈیسیژن ہماری امنگوں کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. خان ظاہر خان صاحب, آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور آپ کی مشترکہ ابھی گورنمنٹ چل رہی ہے. آپ آخری کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیر ایشو کے حوالے سے, کہ کیسے کشمیر ایشو پر جو ایک مؤثر کارکردگی اور اس کا رزلٹ ہمیں سامنے آنے چاہیے, تاکہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس کی انہیں ختم کیا جا سکتے, اور خاص کر کے جو نوجوانوں کو وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر شہید کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ اپنی جو یہ مشترکہ گورنمنٹ ہے انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں وزیر خارجہ جنرل بلاول بھٹو زرداری سے یہ اپیل کرتا ہوں, جو یہ 3-4 سالوں میں خان صاحب کی ناکام پالیسیوں سے کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کا جو ایشو تھا, اور جس طرح پاکستان کو یہ 3 سالوں میں بند گلی میں خان صاحب نے پھنسا دیا, اور جو ابھی معاشی مشکلات ہے, اسی طرح کشمیر ایشو پہ انہوں نے اس کی کمزوری کی وجہ سے, اس کی ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے جو بند گلی میں پھنسا ہے, میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے جس طرح وہ آگے بڑھ رہا ہے کشمیر ایشو پہ, اسی طرح آگے اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے, اور دنیا کو یہ بتانا چاہیے جس طرح انہوں نے بھارت کی کسائی کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا, اور یہ بولا کہ ہم کسی صورت سے اپنے شارک پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم لڑیں گے. Exactly. میں اسی سے امید رکھ رہا ہوں کہ کشمیر کا آپ کو چیئرمین ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے لیے بہتر اس پہ کام کر سکتا ہے, اور اس مسئلے کو آگے اجاگر کر سکتا ہے. عاصم صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ تمام تر جو سچویشن وہ آپ کے سامنے ہے, کوئی ایسے پوائنٹس جو آپ کا آخری جو جملے ہوں اس میں آپ اسے کور کرنا چاہیں؟ دیکھیے کشمیر کے ایشو کے حوالے سے میرا لاسٹ اوپینین یہی ہے, اور مزید کنسیڈریشن ہے کچھ اب, اور جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے سائڈ ٹائڈ ہے
इन सब की जो है ना म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से ये सारी चीज़ें मुमकिन होगी और उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। खान ज़ाहिर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। आसिम ज़ेब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी कीमती आरा से नवाजा है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।